جی ہاں، ہماری ایج کتنی ہے؟ یہ ایک وہ سوال ہے جو پرائمری اسکول میں ہم اسکول میں پہلے دن داخل ہونے سے لے کر اور اینڈ تک آپ شناختی کارڈ بنانے جائیں، میٹرک کا ایگزام دیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، یہ کویسچن ضرور پوچھا جاتا ہے آپ کی ایج کتنی ہے؟ اور ہم صرف ایک ہی ایج جانتے ہیں، اور اس ایج کو میں کیلنڈر ایج کہہ دیتا ہوں۔ آپ جس سال میں پیدا ہوئے تھے اس سال سے لے کر آج تک آپ کی جو جتنے کیلنڈر سال گزرے ہیں اس کو ہم ایج کہتے ہیں۔ گڈ۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہماری لائف کا اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ایج کو میجر کرنے کے ایک سے زیادہ پیمانے ہو سکتے ہیں، یا ایک سے زیادہ طریقہ ہو سکتا ہے اس ایج کو میجر کرنے کا۔ اور میرے خیال میں ہر انسان جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم، ایٹ ون گیون اینی گیون ٹائم 5 ڈفرینٹ قسم کی ایج اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور ہم ڈفرینٹ طریقوں سے اس 5 کائنڈ آف ٹائپس آف ایج میں زندہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی تو وہ ایج ہے جو میں نے پہلے کہا، دیٹ از یور کیلنڈر ایج۔ آپ جس سال میں پیدا ہوئے تھے، آج جو سال ہے اس میں سے مائنس کریں، یہ آپ کی کیلنڈر ایج آ گئی۔ یہ تو وہ جو ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹ کر لی۔ دوسری ایج وہ ہے جس کو آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ نے کتنا گرو کیا ہے، جس کو آئی کیو بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ 30-40 سال کے بھی ہو کر اتنا انٹلیکچولی گرو نہیں کر سکتے، بعض لوگ جو ہیں وہ ٹین ایج ہو کر ہی زمانے کی تجربات سے یا ڈفرینٹ حالات میں زیادہ ایج، اپنی ایکسپیرینس اور ایج گرو کر لیتے ہیں۔ سو دیٹ از یور انٹلیکچوئل ایج۔ ایک تیسری ایج بھی ہے، اور وہ تیسرا طریقہ ایج ناپنے کا ہے کہ آپ کے باڈی کے جو سسٹمز اور فنکشنز ہیں ان کی کیا ایج ہے۔ اس میں خاص طور پر جو وائٹل آرگنز ہیں، آپ کا ہارٹ، کارڈیو ویسکولر سسٹم، بلڈ سرکولیٹری سسٹم، لیور، کڈنیز، انٹسٹائنل سسٹم۔ بعض لوگ بہت بڑی ایڈوانسڈ ایج تک فزیکلی اتنے فٹ ہوتے ہیں جتنا ایک نوجوان ہوتا ہے، اور بعض اوقات لوگ ایڈلٹ ایج میں یا ینگ ایج میں ہی اپنے آرگنز کو خیال نہ کر کے، ان کی کیئر نہ کر کے، اور ان سسٹمز کو کرونک سموکنگ کر کے، ہارٹ کا خیال نہ کیا، بلڈ پریشر ہو گیا، کڈنی کے پرابلمز ہو گئے، ان ساروں کی وجہ سے اپنے آرگنز کو بیفور ایج، بیفور ٹائم اس کو ایجڈ کر لیتے ہیں یا اس کو بوڑھا کر لیتے ہیں۔ سو تیسرا جو ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کی وہ ایج ہے جو آپ کے باڈی آرگنز آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی کیا ایج ہے۔ اور ہر انسان کو اپنی میڈیکل ہسٹری اور جو دوائیاں وہ کھا رہا ہے اس کے حوالے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے باڈی آرگنز کی ایج کتنی ہے۔ یہ تیسرا طریقہ ہو گیا۔ چوتھی ایج ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ ایموشنل ایج۔ آپ جذبات کے حوالے سے آپ کس لیول پر ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو زندگی کے ڈفرینٹ سٹیجز پر ایک بچہ جو ہے اس کی ایموشنل ایج، اس کی ایموشنل جو کائنڈ آف میک اپ ہوتا ہے، جس کے اندر اس کی شرارتیں ہوتی ہیں، اس کی انوسینس ہوتی ہے، اس کی پیار محبت ہوتا ہے دنیا کے لیے، اس کی ایک سمپلسٹی ہوتی ہے، یہ ایک چائلڈہڈ کی ہے۔ جب آپ جوانی میں آتے ہیں یا نوجوانی میں تو آپ کی ایموشنل ایج ڈفرینٹ ہوتی ہے، آپ کے جذبات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں ڈفرینٹ قسم کی فیوچر کے پلانز ہوتے ہیں، رومانٹسزم ہوتا ہے، ایک دنیا ڈسکور کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، خواب ہوتے ہیں۔ دیٹ از یور جیسے وہ کہتے ہیں ایڈلٹہڈ کی ایک ایموشنل ایج ہے۔ اس کے بعد آپ مڈل ایج میں جاتے ہیں، اب آپ دنیا دیکھ چکے ہیں، تجربہ کر لیا، پریگمیٹزم آ چکا ہے آپ کے اندر، ٹھہراؤ آ چکا ہے، بہت سارا جو ایک کائنڈ آف ڈریم ورلڈ تھی وہ واپس آپ گراؤنڈ پہ آ چکے ہیں۔ یہ ایک ہوتی ہے ایڈلٹ ایج یا مڈل ایج کی ایموشنل ایج، کہ جس کا ایک ڈفرینٹ قسم کا آپ اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ ایموشنل ایج کتنی ہے، ہر ایک کی کتنی ہے، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے، یا اس کے جو بالکل کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پرٹیکولر بندے کی ایموشنل ایج کیا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنا انالیسس کریں گے، آئی ایم شیور آپ اپنے آپ کو بھی اسیس کر سکتے ہیں اور دوسروں کی بھی، کہ واٹ از یور ایموشنل ایج۔ یہ چوتھی قسم کی ایج ہے۔ پانچویں اور سب سے انٹرسٹنگ ایج وہ ہے کہ جو انسان بغیر شیشے میں اپنے آپ کو دیکھے سمجھتا ہے کہ یہ میری ایج ہو گئی ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پرانا کلاس فیلو ملتا ہے، ہم اس کو ایک دم دیکھ کر پہچانتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بابا جی کو کہیں دیکھا ہوا ہے۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم تو اس کو تو بابا جی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم خود بھی شاید بابا جی ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم چونکہ روز مرر میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں،
تو وہ جو ایجنگ پروسیس ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اور یہ بہت کامن چیز ہے کہ ہم انٹلیکچولی ذہنی طور پر جو ہماری بایولوجیکل ایج ہوتی ہے اس سے بہت پیچھے رہ چکے ہوتے ہیں. اکثر 60-70 سال کا بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو 40 سال کا سمجھ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے I'm sure کہ آپ خود اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکے. سو یہ 5ویں وہ ایج ہے جو کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اس ایج پہ آ گیا ہوں. تو یہ 5 قسم کی ایجز ہیں. پہلی بایولوجیکل یا کیلنڈر ایج، دوسری آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ کی ایج، تیسری آپ کی باڈیلی سسٹمز خاص طور پر کارڈیو ویسکولر اور لنگز اور انٹسٹائنل اینڈ لیور کڈنی سسٹمز کی ایج، چوتھی آپ کی جو ہے وہ ایموشنل ایج کہ جو جذباتیت آپ کے اندر ہے، جذبات کیسے ہیں آپ کے، کیا آپ 40 سال کی عمر میں 60 سال کی عمر کے جذبات رکھ رہے ہیں یا 60 سال کی عمر میں 40 سال کے جذبات رکھ رہے ہیں. اور 5ویں اور آخری وہ ایج ہے جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اب ایک انٹرسٹنگ اس کا جو کرولری ہے یا اس کا جو ایک امپیکٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی یا کسی بھی شخص کی یہ 5 ایجز مور اور لیس آگے پیچھے کوآرڈینیٹڈ ہے اور ایک دوسرے سے تال میل رکھ رہی ہیں، زندگی میں بہت کم کانفلکٹ آئے گا. لیکن جہاں پر یہ ایجز میں ڈفرنس آنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت آپ کی زندگی میں بے چینی، اینگزائٹی یا کانفلکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. انسان جسمانی طور پر بہت پیچھے رہ چکا ہوتا ہے، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ینگ سمجھ رہا ہوتا ہے. اینڈ مینی ٹائمز میں نے دیکھا ہے کہ 50 سال کے لوگ جو ہیں وہ بس یوں کی رہ گئی ہے زندگی، اب تو ختم ہو گئی ہے جی، اب تو کرنا تھا جو کر لیا وغیرہ وغیرہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس اینگل سے دوبارہ غور کیجئے، اپنے آپ کو انالائز کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کی کون سی ایج کہاں پر ہے اور ان ایجز میں کتنا مس میچ ہے.